اچھا جی، آگے موونگ فارورڈ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جون کا مہینہ گرمی تو لاتا ہی ہے لیکن بجٹ بھی لے کر آتا ہے، تو وفاقی بجٹ جو ہے وہ اسی مہینے پیش کیا جائے گا، اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس حوالے سے مختلف خبریں آنا شروع ہو گئی، لیکن ہم آپ کو ذرا اوتھینٹک قسم کی خبر اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم کنفرم کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ درآمدی اشیاء پر جو ریگولیٹڈ ڈیوٹی ہے، ایڈیشنل ڈیوٹی جو ہے کسٹم ڈیوٹی، وہ کم کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کم کیے جانے کا امکان ہے، ساتھ ہی ایکسپورٹ انڈسٹری پر جو خام مال پر عائد ٹیرف میں کمی تھی وہ بھی اس میں کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بجٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے سینکڑوں شعبوں میں پھر خام مال سستا ہونے کا امکان۔ اچھا، یہ امپورٹڈ گاڑیوں پہ ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز تو ہے یہ، لیکن میں the other day I was reading نیوز اینڈ وہ رپورٹ یہ کر رہے تھے بیسیکلی ہم کہ جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں ان پہ جو ٹیکس ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے 8% کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو سولر پینل ہے اس پہ 19% کرنے کی یہی تو ہم نے کنفرم کرنا ہے۔ یہ ذرائع سے خبر تھی، یہ بڑی ایک دل خراش ایک خبر ہے، کیونکہ دیکھیں یہ گرین ریولوشن عوام جو ہے وہ انڈیویجولی اپنے خودکار طریقے سے وہ برپا کر رہے ہیں، اور اگر یہ اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو وہ تو ڈسکریج کرنے والی بات ہے۔ اچھا، ساتھ ہی جی جو درآمدی خام مال پر بھی ٹیکسز، ذریعہ آلات، مشینری ہو گئی، پھر جو پرزے ہیں ان پر بھی امپورٹ کم ہو سکتی ہے، لیکن وہی بات جو سائم کہہ رہے ہیں، الیکٹرک گاڑیوں کا یا بائک کا جو پلانٹ لگانے کی مشینری و آلات ہیں ان میں اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی جا سکتی ہے، تو لیکن جو درآمد کریں گے ان کی ڈیوٹی میں آئی تھنک اضافہ ہوگا۔ اب ہم بات کر لیں گے اس حوالے سے، ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ عابد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 جون کو پیش کیا جائے گا، کیا اس سال بجٹ میں کوئی بہتری کا امکان ہے؟ کن چیزوں پر آئی ایم ایف سے بات کی گئی ہے، کن چیزوں پہ آئی ایم ایف کو منع کیا گیا ہے، کون سی باتیں آئی ایم ایف کی مانی گئی ہیں؟ کچھ ذرا ہمیں انسائٹس دیجیے گا۔ جی شکریہ سائم۔ بجٹ اچھا یا برا نہیں ہوتا، بجٹ تو آپ کے معروضی حالات پہ کی ریفلیکشن ہوتا ہے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے اور آپ کی خواہشات کیا کیا ہیں، اور اس میں سے کس خواہش کو آپ پرائرٹی دینا چاہ رہے ہیں، کہاں پہ آپ جو ہے اپنی سپینڈنگ کم کریں گے، اور کون سے آپ طریقے استعمال کریں گے جس سے آپ اپنی آمدنی جو ہے وہ بڑھا سکیں۔ اب پاکستان کی مثال اگر آپ لیتے ہیں پچھلے 30-40 سالوں کی، تو اس میں جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیگوشیشن کا سلسلہ چلتا ہے، وہاں پہ 2 چیزیں جو ہیں وہ طے پا جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں جو ہمارا ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اقتصادی خسارہ ہمارا کتنا رہے گا، یعنی آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن ہے اس کو کہاں تک کنٹین کرنا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس ڈالرز کتنے رکھ رہے ہوں گے، نیٹ انٹرنیشنل ریزرو، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ریورس انجینئرنگ شروع ہو جاتی ہے، اسی حساب سے باقی کا بجٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس دفعہ جو ایک میجر اس میں اسپینر آ گیا ہے وہ ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن۔ انپریڈکٹیبلٹی اس میں زیادہ آ گئی ہے، چونکہ وہ جو انرجی کی قیمتیں ہیں وہ اتنی انپریڈکٹیبل ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تیل کی قیمت گر جاتی ہے، چند گھنٹے بعد دوسری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا اثر ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان جیسے ممالک پہ، یہاں پہ کہ انرجی سے انفلیشن کریٹ ہوتی ہے، وہاں پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جو اس سال کا بجٹ ہے اس میں آئی ایم ایف پروگرام اور اس میں پاکستان کی کمٹمنٹ تو اپنی جگہ شامل ہیں ہی ہیں، لیکن ایک جو ہم انفلیشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ انرجی کی وجہ سے بھی ہوگی، اور اس کی وجہ سے شاید یہ والا جو بجٹ ہے اس کے جو امپیکٹ ہے پہلے ہی آپ نے بوم گرا دیا عابد صاحب، یہ کہہ کے معروضی حالات، پھر آپ نے ایران امریکہ سچویشن کا حوالہ دے دیا، اور ہمیں پتہ ہے جس طریقے سے پیٹرول پرائس فلکچویٹ ہو رہے ہیں، تو مجھے یہ ذرا بتا دیں اب عوام پر بوجھ کتنا پڑنے والا ہے، کیونکہ حکومت تو کما لیتی ہے، حکومت تو عوام سے جی پیسے بڑھا کے نکلوا لے گی، ٹیکسز بڑھا کے نکلوا لے گی، سننے میں آ رہا ہے 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جانے کا امکان ہے، تو پھر یہ بوجھ بھی اس طبقے پر ڈالا جائے گا جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہا ہے؟ اگر تو یہ ٹیکسز جو ہیں یہ آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں تو پھر تو اس کی جو جتنا کما رہا ہے اس کی جیب سے نکلے گا، یا جو آپ کے سیکٹر جو ابھی تک ٹیکس نیٹ پہ نہیں آ سکے وہاں پہ اگر لگایا جائے گا تو کوئی اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ انڈائریکٹ ٹیکسز بن جاتے ہیں، ریگریسو ٹیکسز بن جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کی جیب سے ہی نکلے گا۔
آپ ابھی ای وی کی بات کر رہے تھے. ای وی پہ میری اطلاع کے مطابق حکومت ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے. یہ ای وی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ایک اصول ہے کہ آپ جی ایس ٹی جو ہے جنرل سیلز ٹیکس کو تمام جو کنزیومیبل ہے اس پہ یکساں رکھتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ سیکٹرز کو آپ ایگزمپشن دے دیں, باقی سیکٹر سے آئی آپ ایم لے ایف رہے تو ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بھی بات کرتی ہے, اس پہ تو حکومت اتنی پابندی سے عمل کرتی نظر نہیں آتی. اس پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کچھ سیکٹرز میں ہیں وہ آئیں گی, جیسے ریٹیل سیکٹر پہ فکس ٹیکس کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ آپ ان کو فکس ٹیکس رجیم میں شروع میں لے آئیں. اسی طریقے سے جو صوبے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں, گو کہ اس کے بارے میں بہت پر امید نہیں ہوں, کیونکہ ایگریکلچر ٹیکسیشن کے لیے جو ایگریکلچر سیکٹر کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اگر آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ڈاکومنٹیشن ابھی تک نہیں کروا پائے تو کیسے آپ کہیں گے کہ اس فارم پہ پروفٹ کیا ہوا, اس نے کتنے کی کھاد ڈالی, کتنا بیج ڈالا, کیا زمین اس نے کاشت کی تھی کہ نہیں کی تھی. تو تھوڑا سا وہاں پہ مسئلہ آ جائے گا. تنخواہ دار طبقے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ جو کچھ سیلری بریکٹس ہیں شروع والے ان کو کچھ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے. کم از کم وہ جو 50,000 روپیہ مہینے سے اوپر جب آپ کی تنخواہ جاتی ہے تو ایک ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا تھا, اس کو حکومت تھوڑا سا وہاں پہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی 2 لاکھ روپیہ مہینہ تک کی جو سیلری ہے میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ حکومت کی کوشش ہے کہ کچھ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے. عابد صاحب, انیشلی میں نے آپ سے یہ جو آئی ایم ایف کی تجاویز ایکسیپٹ یا ڈکلائن کرنے والا سوال تھا وہ میں نے اس تناظر میں آپ سے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حکومتی ذرائع اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو سیلز ٹیکس ہے اس میں 1% اضافے کی تجویز مسترد کر دیا. آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ تھا کہ جو سیلز ٹیکس ہے اس کی جو شرح ہے وہ 18% سے بڑھائی جائے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ 18% ہی رہے گی. تو یہ کیا, اس کے اوپر کیا الیبوریٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ جو آپ کو 400-450 ارب روپے اس سے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں وہ آپ اب کسی اور مد سے اکٹھے کر رہے ہوں گے, ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے اکٹھے کر رہے ہوں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کی یہ تجویز بھی ہے کہ جو کچھ ٹیکسز ہیں 0.3% آف جی ڈی پی وفاقی حکومت بڑھائے اور 0.3% آف جی ڈی پی صوبائی حکومت بڑھائے. وفاقی حکومت میں جو ہے وہ ٹیکس ریفارم کی بات کی گئی ہے کہ مانیٹرنگ بہتر کرے, ایف پی آر وہ ٹیکس آڈٹ جو ہے وہ بہتر کرے, ٹیکس نیٹ کو وسیع کرے. اسی طرح سے صوبوں کو بھی یہی کہا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں, دیکھیں اصل تو ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ٹارگٹ پورا رہے تو آپ کو اپنے کچھ اخراجات جو ہیں ان پہ بھی کٹوتی کرنا ہوگی. بہت سے ایسے نان پروڈکٹیو اخراجات ہیں جو کہ وفاقی حکومت کر رہی ہوتی ہے جو وفاق کے مینڈیٹ میں نہیں ہے, وہ صوبوں کو اس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانے کی طرف آنا چاہیے. ڈیولپمنٹ سکیمز کے بارے میں ابھی جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نئی سکیمز کے لیے جو ہے اس میں کم ایلوکیشن رکھی جائے پی ایس ٹی پی میں, اور تقریباً 90% جو اس میں ایلوکیشن ہے وہ پچھلی سکیمز کو مکمل کرنے میں لگائی جائے, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے. تو جب ہم ایک گھر کا بجٹ متوازن کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی آمدنی بڑھاتے چلے جائیں یعنی ٹیکسز, اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات جہاں پہ کنٹرول ہو سکتے ہیں جو ضروری ہیں وہاں پہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن جہاں پہ کنٹرول ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جو ہے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. یہی مثال ملکوں پہ آتی ہے. سیلری کلاس کو کوئی ریلیف مل رہا ہے یا مزید ٹیکس عائد ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو شروع والی بریکٹس ہیں سیلری کی وہاں پہ حکومت کوشش کر رہی ہے کچھ ریلیف دینے کی, کچھ جو منیمم سیلری کا تھریش ہولڈ ہے اس کو بڑھانے کی. اور یہ 50 سے 1 لاکھ والے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ کچھ اسی طرح کا, ابھی میرے پاس ایگزیکٹ نمبر تو ظاہر ہے فائنل ہو رہے ہیں, لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ جو شروع والے ہیں 50,000 والے, لاکھ روپے والے, ایون 2 لاکھ روپے تک ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے. اور پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے خبر ہے, ظاہر اس سال اس چیز نے عوام کی کمر توڑ دی. خود ساختہ ہم نے دیکھا گورنمنٹ زیادہ پیسے لے رہی تھی, پھر جب اس طرف توجہ دلائی گئی تو پھر ذرا اس حوالے سے نظر ثانی کی گئی. اگلے سال کیا یہ ہدف بڑھائے جانے کا امکان ہے, کیونکہ عوام پر اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے؟ یہاں پہ یہ بجٹ جو ہے وہ ایران کی سچویشن سے ڈائریکٹلی وہ کر جاتا ہے, اوور لیپ کر جاتا ہے. کیونکہ اگر تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں تو آپ کو پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے, لیکن اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی زیادہ ہو اور اس کے اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی آتی ہے تو وہ انفلیشنری ہوتی ہے.
اور یہ ایک انپریڈکٹیبل سچویشن ہے. نہیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا مڈل ایسٹ کا. لیکن ظاہر جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہر ہفتے قیمتوں میں رد و بدل اسی لیے کر رہی ہے کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چینج ہوتی ہیں وہی حکومت امپیکٹ کو پاس آن کرنا چاہ رہی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عالمی منڈی کی جو تیل کی قیمتیں ہیں صرف وہ برینٹ کروڈ کی پرائسز ہی نہیں بلکہ اس میں انشورنس کاسٹ بھی ہے, اس میں فریٹ چارجز بھی ہیں. تقریباً 50% ہماری امپورٹ جو ہے وہ کروڈ نہیں بلکہ ریفائنڈ پروڈکٹ ہیں جو کہ کہیں مہنگی ہیں, ان کی قیمت بھی پاس آن ہوتی ہے. تو جو پیٹرول پمپ پہ ہم ریٹ دیتے ہیں وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پلس اور بہت سی کاسٹ اس میں شامل ہیں جو کہ پیٹرول پر لیٹر اس کی قیمت کا تعین کرتی ہیں, اور اس کو ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس لیے بڑھائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ پول ہے جو کہ صوبوں کو نہیں دینا پڑتا, یہ وفاق کی آمدنی ہوتی ہے. اس وقت NFC کی بات بھی ہو رہی ہے, اس وقت ہمارے پاس کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی موجود ہے. وہاں پہ اس ڈسکشن کو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وفاق جو ہے اس کو کیسے اس کا جو خسارہ ہے فسکل ڈیفیسٹ اس کو کم کیا جائے, اور صوبے اس میں اپنا رول جو ہے وہ کیسے پلے کر سکتے ہیں تاکہ سارا جو نزلہ ہے وہ صارفین پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شکل میں ہی نہ نکلے. بالکل, تھینک یو ویری مچ عابد سلیری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے نکالا. اور جو سارا بوجھ ہے وہ آتا بھی سیلریڈ کلاس طبقے کے اوپر ہے, اور جو ٹیکس کلیکشن ہے میجرلی وہ جاتی بھی سیلریڈ کلاس طبقے سے ہے. تو سیلریڈ کلاس طبقے کا تھوڑا سا خیال کیا جائے, اگر سیلریز میں اضافہ بہت خیال کریں کیونکہ تھوڑا تھوڑا خیال اگر شروع میں کر لیتے تو اتنی نوبت نہ آتی. بالکل, بہرحال کچھ